अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज जो हमारा मौजू है वो है जब से निगरां हुकूमत आई है बहुत से केस खुल गए हैं और ये खुलने का मकसद ये है कि जो पुराने केसेस थे उनको दोबारा से ओपन कर दिया गया है। गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने नैब कवानीन को कलादम करार दे दिया है और सियासी हलकों में एक हलचल सी मच गई है। 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस की सरबराही में ये फ़ैसला महफूज किया है और अब देखना ये है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें और जो पार्टियां हैं उनमें मज़ीद परेशानियों में इजाफ़ा हो गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जमात से ताल्लुक़ या पार्टी से ताल्लुक़ सियासी रहनुमाओं जिनके बड़े बड़े नाम हैं उनके भी नाम उस फहरिस्त में शामिल हैं। अब 6 माह के लिए रेंजर्स के हैंड ओवर कर दिया है सिंध को। अब रेंजर्स जो है वो अपनी कमान संभाले हुए है और बहुत से इदारों को, बहुत सी चीज़ों को वो वॉच कर रही है और कई जगह उन्होंने छापे भी मारे, जैसे कि चीनी के गोदाम पे छापा मारा, चीनी के ट्रक्स पकड़े गए और जो कई टन के चीनी थी जो स्मगल की जा रही थी उसको भी पकड़ा गया है। और नाज़रीन, देखने में ये भी आया है कि सियासी जमातों ने एक दूसरे से राब्ते शुरू कर दिए हैं और उनके राब्ते तेज़ हो गए हैं और कल तक हम देख रहे हैं एक थी, आज वो हल्की फुल्की एक दूसरे पे तनकीद भी कर रहे हैं। अब आगे क्योंकि सियासी माहौल बनाने की ज़रूरत है, सियासी माहौल को बनाना है, इसलिए अब आगे ये मज़ीद मामलात बढ़ते सकते हैं और एक दूसरे पे मज़ीद नुक्ता चीनी की जा सकती है। जो कल तक इत्तेहादी हुआ करते थे, अभी कुछ ही हमने देखा है कि कुछ ऐसी बातें की गई हैं जिससे कि बहुत सी गर्मी पैदा हो गई है सियासत में। और अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में जो गुज़िश्ता दिनों बल्दियाती इलेक्शंस हुए थे, वो जो जीतने वाले थे जो वहाँ के, उनको वो मामलात उनके भी बड़े पेचीदा से हो गए हैं। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज़ नईमुल रहमान ने वज़ीर आला सिंध निगरां से भी मुलाकात की है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि हमें वो इख्तियारात नहीं दिए जा रहे जो कि देने चाहिए चेयरमैनों को और वाइस चेयरमैनों को, जो कि अपने अपने हलक़े से और अपने अपने यूसी से जीत कर आए हैं। ये तमाम बातें हम आज करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसिफ अब्बासी साहब। आसिफ अब्बासी साहब, खुश आमदेद कहते हैं हम आपको अपने इस प्रोग्राम में। और इन्हीं के साथ ही जमात इस्लामी के रहनुमा सैफुद्दीन साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तशरीफ़ लाए। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा आसिफ साहब आपसे। नवाज़ शरीफ साहब को जब यकीन हो गया है कि वो पाकिस्तान आएंगे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद मादिन जूद वल करम बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। शाह आसिफ शर्मिला साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपने शो में बुलाया। असल में नवाज़ शरीफ साहब को यकीन नहीं, नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान के एक शहरी हैं और उनका हक़ है पाकिस्तान आना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे कायद ने जो डेट दी है 21 अक्टूबर की, इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को वो लाहौर उतरेंगे और शान शान उनका इस्तकबाल होगा। चलिए ठीक है, हम आपकी बात अगर मान भी लेते हैं कि ठीक है, नवाज़ शरीफ साहब जैसे कि ऐलान किया है कि अक्टूबर के आखिरी दिनों में, आखिरी माह में 21 तारीख वो तशरीफ़ ले आएंगे, तो इस पर हम अभी थोड़ी देर में गुफ्तगू करेंगे। मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा, क्या सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से नैब कवानीन तरमीम का फ़ैसला बरकरार रहेगा, ये आप देखते हैं कि ये बरकरार रहेगा? असल में ये जो नैब के कानून चेंज हुए थे उसमें तकरीबन जो कोलिशन गवर्नमेंट थी उसमें सारी जमातों के लोग मौजूद थे। उसमें जमात इस्लामी से भी कंसर्न किया गया था, पीटीआई से भी कंसर्न किया गया था कि ये नैब जो है ना, ये एक तलवार है सियासतदानों के लिए, तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसमें चेंजिंग होनी चाहिए। वो चेंजिंग हुई, लेकिन चूँकि मैं लॉ से मुंसलिक हूँ, चीफ जस्टिस साहब आज चले गए
अल्लाह उनको सलामत रखे। पता नहीं उनको इसमें क्या बात नज़र आई कि उन्होंने वो सारे कानून को वापस डिमॉलिश कर दिया। हालांकि कानून बनाना ये असम्बली का काम है और असम्बली के मेंबरान चाहे वो कोलिशन गवर्नमेंट के थे चाहे वो आज़ाद थे, तकरीबन सबकी राय यही थी। और मैं समझता हूँ आसिफ शर्मिला साहब इसमें एक चीज़ और बड़ी अहम है, अगर पीटीआई वाले या कोई जमात ये खुश होती है कि ये दोबारा केसेस नवाज शरीफ के या पीपल पार्टी वालों के खुल जाएंगे, तो उनको साथ ये भी सोचना चाहिए कि हमने 1 महीने में चलान का टाइम दिया था कि किसी भी गिरफ्तारी हो तो उसमें 1 महीने के अंदर अंदर उसका चलान पेश करके बेल ग्रहण की जाए। नहीं, अगर ये हो जाता है ठीक है, तो क्या नवाज शरीफ साहब अरेस्ट नहीं होंगे? जाहिर है उन पर तो केसेस हैं। नहीं, कोई मसला नहीं, मेरा कायद आएगा। उसने पहले भी कोर्ट को फेस किया। अगर आप देखें तो जब पनामा का केस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने लड़ा तो मेरे ख्याल में ऐसी किसी सियासी जमात से नहीं हुआ जो मेरे कायद के साथ हुआ कि एक एक दिन में 3-3 दफ़ा वो मजिस्ट्रेट साहब उनको बुलाते थे और वो 3-3 दफ़ा भी हाजिर हुए। और हम आज भी उसी बात पे इत्तेफाक करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अगर कोर्ट ने और उस वक़्त की हुकूमत ने ये मुनासिब समझा कि नवाज शरीफ को कोर्ट के सामने सलेंडर होना पड़ेगा तो कोई बात नहीं, हम पेश होंगे। अभी जो गुज़िश्ता हुकूमत गई है, आप ही की हुकूमत थी, जब नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आए? जब आ जाते जब भी, अब तो ये ओपन हो गए, केस तमाम ओपन हो गए हैं। असल में तो शर्मिला आ साहब, जाएंगे। असल में शर्मिला साहब आप एक एंकर हैं, सियासी पार्टी के रहनुमा नहीं है। असल बात यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से खुशी से नहीं गए थे। काम है सवाल करना। लोगों के ज़हन मैं आता हूँ उधर ही आ रहा हूँ, मैं आता हूँ आपकी तरफ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुशी से लंदन में नहीं थे। आपकी इतला के लिए वो बीमार थे। यहाँ से कोर्ट ने बाकायदा मेडिकल बोर्ड बना, उस मेडिकल बोर्ड ने उनको कहा कि आपका यहाँ इलाज मुमकिन नहीं है, आप लंदन चले जाएं। और उस वक़्त की हुकूमत, जब इमरान खान की हुकूमत थी, उस दौरान वो बाहर तशरीफ़ ले गए। बाहर तशरीफ़ ले जाने के बाद उनके भाई मोहतरम सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब ने उनकी गारंटी भी दी कि वो वापस आएंगे। वो गारंटी बहाल है और हम जब वापस आएंगे तो गारंटी सिलेंडर हो जाएगी और हम अदालत में पेश होंगे इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, आपसे गुफ्तगू और मज़ीद आगे जारी रहेगी। सैफुद्दीन साहब, कई केसेस ऐसे बड़े बड़े नाम हैं उनमें, इनके खिलाफ कार्रवाई, अब जाकर चीफ जस्टिस साहब चले जाते हैं, तो क्या आप देखते हैं कि ये केस इसी तरह से चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद साहब आपका शुक्रिया। देखें, इस मुल्क के जो हालात हैं, ख़ास तौर पर मुआशी हालात, उसमें पहले हमें सोचना होगा कि ये मुआशी हालात हमेशा से तो ऐसे नहीं थे ना। इन मुआशी हालात तक अगर हम पहुँचे हैं तो उसमें सबसे बड़ा कसूर जो है वो उन जमातों का है जो इस मुल्क पर हुक्मरानी करती रही, जिनके वज़ीर आज़म आते और जाते रहे, जिन्होंने IMF के प्रोग्राम किए और जिन्होंने मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए कुछ किया या कुछ नहीं किया। सबसे पहले तो हमें उनके बारे में देखना होगा। और सबसे बड़ा नासूर जो इस मुल्क में है, जो इस मुल्क की तरक्की का दुश्मन है, वो ये करप्शन। और इस करप्शन, इसके लिए तो हमारे आर्मी चीफ मुनीर साहब ने वो उठा लिया, डंडा उठा लिया कि करप्शन को खत्म करके रहेंगे। मैं इसकी बात करता हूँ कि जब कानून की हुक्मरानी होती है, कानून पर अमल दरामद हो रहा हो, तो फिर जो है वो इस तरह का डंडा उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ कानून बनता है उस लोगों की, सियासी जमातों की आर्म ट्विस्टिंग के लिए। अगर उस कानून का सही इस्तेमाल किया जाए और जो करप्शन के अंदर मुलव्विस है उसका ट्रायल किया जाए, ओपन ट्रायल किया जाए और उसको प्ली बार्गेन ना दी जाए, उसको जो है वो पैसे मुल्क के खजाने में जमा करवाए और वो जेल की सज़ा भुगते। अच्छा, या जो भी सज़ा होनी चाहिए। आप समझते हैं कि, यानी कि आप से मैं मालूम यही करूँगा कि आप देखते हैं कि ये जो बेंच का जो फैसला हुआ इन केसेस के हवाले से, क्या इसके दरमियान से कोई रास्ता निकल सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है, रास्ता तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही बताएंगे, लेकिन कानून को अगर तब्दील करना है या उस कानून के अंदर कोई तरमीम करनी है तो उसमें भी पार्लियामेंट उसका इख्तियार रखती है। लेकिन पार्लियामेंट भी अगर पर्सन स्पेसिफिक लॉ बनाएगी या अवाम के वसीतर मफाद के ख़िलाफ़ कोई लॉ बना देगी या उसके अंदर किसी लॉ में ऐसी तरमीम कर देगी जिससे मुल्क की अवाम को, उसकी मईशत को जो है वो नुकसान पहुँचे या कोई फ़ायदा ना पहुँच रहा हो,
تو پھر سپریم کورٹ کا اختیار ہے کہ وہ اس قانون کو دیکھے, اس کے اندر جو آئینی سقم ہے اس کو دور کرے اور یہ سب چیزیں کرے, اور اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے, اگر سپریم کورٹ کسی قانون کو مسترد کرتی ہے تو پارلیمنٹ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اس قانون کے اندر ترمیم کر کے دوبارہ پیش کرے. بینچ کا جو یہ فیصلہ ہے, اب ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے کیسز اوپن ہو چکے ہیں, بہت سے نام سامنے آ چکے ہیں, باقاعدہ نام لیے گئے کس کس کے نام اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کوئی بیچ سے کوئی راستہ نکلے گا کیا اپنے کیسز کو ختم کرنے؟ اصل میں ہم نے پچھلے دنوں ایک سپریم کورٹ کے لا میں بھی چینجنگ کی ہے, جو ان کے اختیارات ہیں اس میں بھی. اس کی ہیئرنگ پرسوں منڈے والے دن نئے چیف جسٹس محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کریں گے انشاءاللہ. تو اگر وہ بحال رہا, وہ قانون جو ہم نے بنایا تھا اگر وہ بحال رہا, سپریم کورٹ نے اس کو بحال رکھا, تو پھر اپیل کا حق ہمارے پاس ہے, ہم اپیل کرنے کا حق رکھتے ہیں. یعنی ہمارا مطلب جو گورنمنٹ اس وقت موجود ہے وہ اپیل کا حق رکھتی ہے. لیکن اگر وہ سپریم کورٹ کی جو چینجنگ ہم نے کی تھی وہ سپریم کورٹ اس کو سبوتاژ کر دے, اس کو ممنوع قرار دے دے, اس کو کالعدم قرار دے دے, تو پھر یہ جو قانون بنا ہے یہی چلے گا, کیونکہ سپریم کورٹ تو ہماری اعلیٰ عدالت ہے, اس کا فیصلہ ہے. کالعدم قرار دے دے, نیب ترمیم کو اگر کالعدم قرار دے دیتی ہے تو یہ جو بڑے بڑے سیاست دان ہیں, بزنس مینوں کے بھی نام ہیں اس میں جنہوں نے بہت سے فائدے حاصل کیے ہیں, اب ان کے گرد اگر شکنجہ سخت ہو جاتا ان دنوں, جیسے کہ 1 ہفتے کا وقت تھا, ان دنوں میں اگر شکنجہ سخت ہو جاتا ہے تو کیا نواز شریف صاحب آ جائیں گے پاکستان؟ جی بالکل, نواز شریف صاحب آئیں گے. آپ بالکل اس بات پہ یقین کیجئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میاں محمد نواز شریف صاحب یہ شکنجہ تیز ہو یا سلو ہو, لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالیٰ لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اتریں گے, اور میں بھی جاؤں گا استقبال کرنے, اور انشاءاللہ میں پوری آپ کے چینل کے توسط سے پورے مسلم لیگ کے, پاکستان کے, آزاد کشمیر کے, گلگت بلتستان کے, KPK کے, سارے پاکستان کے مسلم لیگیوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے قائد کا بھرپور استقبال کرنے کے لیے لوٹ. ایسا تو نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ یقین ہو کہ مثلا جب یہ یقین ہو جائے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا, اس وقت آئیں گے تمام معاملات کو وہ دیکھنے کے بعد, یا اگر ان کو ذرا سا بھی یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم میں نہیں بنوں گا تو ہو سکتا ہے کہ ڈیلے ہو جائے, کوئی نہ کوئی چیز ایسی سامنے آ جائے؟ کیا دیکھتے ہیں؟ میرے ساتھ جماعت اسلامی کے بہت معزز شخصیات بھی بیٹھی ہیں, آپ کی بھی سیاست میں بہت گہری نظر ہے, لیکن حکومت کسی کے چاہنے سے کوئی بندہ وزیر اعظم نہیں بن جاتا. وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان میں ایک آئین ہے ہمارا, ایک معزز کتاب ہے, اس میں وزیر اعظم بننے کے لیے پوری لیگلٹی موجود ہے. الیکشن ہوتے ہیں, الیکشن ہونے کے بعد ووٹنگ ہوتی ہے, ووٹنگ ہونے کے بعد اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, اناؤنسمنٹ ہونے کے بعد جو لوگ جیتتے ہیں وہ اپنا قائد انتخاب کرتے ہیں, اس کے بعد ان میں سے جو بندہ چنا جاتا ہے وہ وزیر اعظم کے لیے اس ووٹ لیتا ہے. اب یہ دیکھیے یہ تو ایک پروسیس تو ہے, یہ عام آدمی کو بھی پتہ ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو ابھی تک کوئی تاریخ کا اعلان نہیں کیا ہے, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل کہہ رہی ہے کہ الیکشنز جلد سے جلد ہوں. جیسے کہ بلاول بھٹو نے اپنی تمام تقریروں میں یہی کہا ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے اور جلد سے جلد ہونا چاہیے, لیکن آپ لوگوں کی طرف سے ذرا سی اس میں سرد مہری نظر آ رہی ہے. لیکن پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے, جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے کہ میں اس میں پارٹی سے ہٹ کے بات کروں گا, مسلم لیگ نون سے ہٹ کے میں پرسنلی اپنی بات کروں گا. چونکہ میں قانون کا طالب علم ہوں تو آئین میں ایک چیز بالکل واضح لکھی ہوئی ہے کہ جب بھی نگراں گورنمنٹ سیٹ اپ آئے اس کے 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, اس کو الیکشن کو اناؤنس کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں میرا آئین پاکستان کا بہت معزز ہے, بہت محترم ہے میرے لیے بھی اور پاکستان کی 14 کروڑ 15 کروڑ عوام کے لیے بھی. تو میں تو یہ کہوں گا کہ نگراں وزیر اعظم کاکڑ صاحب اور جو لوگ اس ملک کی حکومتی داغبات رکھتے ہیں کہ وہ مہربانی فرمائیں اور 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں. آپ کیا کہیں گے سر اس کے حوالے سے کہ الیکشنز کے حوالے سے ابھی تک کوئی تاریخ کوئی حتمی فیصلہ تو نہیں نظر آ رہا, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں الیکشنز کا مطالبہ تو بالکل آئینی اور قانونی ہے, اور اس حکومت کا نگراں حکومت کو جو کام ہوتا ہے نا وہ یہی ہے کہ 90 دن میں
الیکشن کروائے اور آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کروانا یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس کو ممکن بنانا جو ہے نا، یہ ساری سیاسی پارٹیوں اور جو نگران حکومت ہے ان سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، اور ہماری رائے میں اس کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے، چاہے اس کی کوئی بھی وجوہات ہوں۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ ملکی مفاد کے اندر بہت سارے فیصلے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو ایکسٹینشن مل جاتی ہیں، اور جنگ کے حالات ہوں یا نہ ہو، یا کچھ عذر قائم کر کے جو ہے وہ قوانین کو تبدیل کر دیا جاتا ہے اور آئین کو جو ہے وہ اس کے برخلاف فیصلے کر لیے جاتے ہیں۔ تو یہ روایت اچھی نہیں ہے۔ ہم یہاں پہنچے ہیں اس حال میں تو سب سے بڑی وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم ایک موجود آئین کے مطابق اپنے ملک کو چلانے میں تعامل برتتے ہیں اور مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں سیف صاحب، کیا نگراں حکومت ملک کو صحیح سمت میں لے کے جا رہی ہے دوبارہ اس، یعنی کہ جیسے کہ جس طرح سے آپ پیٹرول کی قیمتیں بڑھی، 331 روپے کا ابھی پیٹرول ہو گیا ہے، اور غریب لوگوں کی تو یعنی جینا حرام ہو گیا۔ پہلے ہی ایک ستم تھا کہ مہنگائی مہنگائی مہنگائی، ٹھیک ہے، اور اب یہ پیٹرول کے پھر پیسے بڑھ گئے۔ تو کیا یہ حکومت، مقصد جو نگراں حکومت ہے، یہ عوام کو ریلیف دینے میں یہ کیوں ناکام ہے؟ اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں، یہ تو انتہائی شرمناک بات ہے کہ آپ اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں جیسے اس حکومت کو کوئی احساس ہی نہیں ہے عوام کی تکلیف کا، اور مطلب کوئی حد ہوتی ہے یار۔ 350 روپے تک آپ پہنچ گئے، قریب پیٹرول پمپ والے 333 روپے لے رہے ہیں 1 لیٹر پیٹرول کے، اور یہ تو ایسی صورتحال ہے نا کہ آپ چاہتے ہیں کہ عوام کا گلا گھونٹ دیں بالکل، کہ بس اب وہ باہر نہ نکلے اور جو ہے وہ اپنے کام سے بھی نہ نکلے، اپنے پیٹرول نہ ڈلوائیں، اور اس کے نتائج آپ کو مہنگائی پر نظر آتے ہیں۔ فوری طور پر ٹرانسپورٹ کے کرائے میں اضافہ ہوتا ہے، ساری مہنگائی، دوسری اشیاء کے اوپر قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، دودھ کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ تو ایک ایسا ملٹی پلائر ایفیکٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت کو اتنے اختیار کس نے دیا کہ وہ پیٹرول کی قیمت کو 280 سے لے کے 300 آصف صاحب، آپ کیا کہیں گے، یہ نگراں حکومت جب سے آئی ہے یہ دوسری بار پیٹرول پہ پیسے بڑھے ہیں، اس کی کیا وجوہات آپ کو نظر آتی ہیں؟ اس کا کوئی مقصد، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو روک سکے؟ دیکھیں، آپ کو ایک چیز میں بتا دوں، ڈالر اس وقت 300 سے نیچے آ گیا اور پیٹرول یعنی کہ بڑھ گیا ہے، تو کیا ڈالر جو نیچے گرا ہے اس کی وجہ سے یہ معاملات ہیں یا کیا وجہ نظر آتی ہے آپ؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں اپنے معزز دوست کو بھی یہ گزارش کروں گا کہ جو حالات اس وقت ہے نا پیٹرول کے، مہنگائی اس میں شک نہیں ہے بہت ہے، اور پیٹرول کی قیمت بھی بہت زیادہ بڑھ گئی، ایسی بڑھنی نہیں چاہیے تھی، لیکن ایکچوئل طور پہ ہمیں اس کی بیک پہ جانا چاہیے کہ یہ بڑھا کیوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نگراں سیٹ اپ والوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قیمتیں بڑھائیں یا کم کریں، لیکن ہماری ایک مجبوری ہے۔ جو سابقہ حکومت چلی گئی نا، جس نے 4 سال حکمرانی کی اس ملک میں، انہوں نے IMF سے کچھ ایسے معاہدے کیے ہوئے، ان معاہدوں کی روشنی میں اگر ہم بجلی اور پیٹرول اس کی قیمت اگر ہم ان کے مطابق نہیں بڑھاتے تو خدا نخواستہ پاکستان کی معیشت پہ بہت برے اثرات پڑیں گے۔ جہاں تک آپ نے ڈالر کی بات کی، میں محترم چیف آف آرمی اسٹاف کا بہت مشکور ہوں کہ وہ 2-3 دن سندھ میں تشریف لائے، کراچی کے بہت بڑی تاجر برادری سے انہوں نے ملاقاتیں کی، اور اس ملاقات کا ایفیکٹ یہ پڑا کہ ڈالر 315 روپے سے گر کے 297 پہ آ کے رکا ہوا ہے۔ لیکن پیٹرول تو بڑھ گیا ہے، اسی پہ ہم بات کریں گے، یہاں ہوا ایک بریک کا وقت، بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک۔ ناظرین، جانے سے پہلے بریک میں ہم بات کر رہے تھے کہ ملک میں پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، ڈالر کی قیمت نیچے آ گئی، اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور میں ہر پروگرام میں یہ ذکر ضرور کرتا ہوں، میرے خیال سے میں مسلسل اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ایک غریب انسان جو ہے اس کی گزر بسر کیسے ہوگی۔ شاید کہ میری بات پہنچ جائے ان حکمرانوں تک جن کی ڈور، یہ سب تمام معاملات کی ڈور ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کچھ شاہد ترس کھا کے پاکستانی قوم پہ، پاکستانی عوام پہ کچھ رحم کر لیں۔ اب اتنا پیٹرول کا بڑھ جانا تو ہر چیز کا بڑھ جانا ہے، اس پہ ہم مزید آگے بات کریں گے، لیکن کیونکہ سیف الدین صاحب ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے رہنما یہاں موجود ہیں، میں ان سے جاننے کی کوشش کروں گا۔ جماعت اسلامی کے رہنما
جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کی ملاقات وزیر اعلیٰ سندھ نگراں سے ہوئی تو آپ نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے، تو اس کی کچھ اندر کی بات بتائیں مجھے۔ جی بالکل، نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس مقبول بکر سے حافظ صاحب کی ملاقات ہوئی اور اس میں صوبہ سندھ کے ایشوز کے اوپر اور بلدیاتی ایشوز کے اوپر اور جو اس وقت امن و امان کی صورتحال ہے اور اسنیچنگ ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، ان چیزوں کے اوپر بات ہوئی، اور جو ایک کرپشن کا سسٹم پورا چل رہا ہے شہر کے اندر بلکہ پورے صوبے کے اندر، اس حوالے سے بھی اپنے تحفظات سے آگاہ کیا گیا، اور ایک بہت پازیٹیو ملاقات رہی جس میں ہمارے مسائل کو جو ہے، شہر کے مسائل کو بہت اچھی طرح اجاگر کیا گیا، اور انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کو ایکنالج بھی کیا اور اس میں سے مسائل پر ایکشن لینے کا جو ہے وہ وعدہ بھی کیا۔ اچھا، آپ کے نمائندے جیتے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے حلف بھی لیا، سب کیا، بلدیہ کے نمائندے، چیئرمین، وائس چیئرمین جو آپ کے جیتے، لیکن جیت کے آنے والے نمائندوں نے ابھی تک کام کیوں نہیں شروع کیا؟ اس کی وجوہات کیا نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں، کام تو ہم نے شروع کر دیا ہے اپنی مدد آپ کے تحت اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ، اور جو واٹر بورڈ کے عملے ہیں اس کے ساتھ مل کے ہم نے بنیادی کام جو سیوریج کا ہوتا ہے یا پانی کی سپلائی کا ہوتا ہے اس پر ہم کافی کام کر چکے ہیں اس میں، لیکن یہ اختیارات جو منتقل کرنے تھے، جو صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی، اس نے اس سے غفلت برتی، اور سندھ حکومت کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے رہتے ہوئے وہ اختیارات منتقل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا، جو کہ 16 اگست کو اختیارات ٹاؤن میں اور اس کے نیچے یو سیز کے اندر چیئرمینس کو اختیارات حاصل ہونے تھے۔ نہیں، آپ نے کہا کہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے، شہری مسائل وہیں کے وہیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، سڑکیں ویسی ہی ٹوٹی کچھ چیزوں کے لیے تو بجٹ چاہیے نا، اس کے علاوہ پانی گھروں میں نہیں آ رہا ہے، بل پابندی سے آ رہا ہے، ماشاءاللہ بل بہت پابندی سے آ رہا ہے، لیکن پانی نہیں آ رہا بلکہ ان نلکوں سے ہوا آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم سیویج کی طرف جائیں تو دیکھیے نا، ہمارے یہاں گٹر ابل رہے ہیں، گٹر کے ڈھکن نہیں ہیں، اور بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ آپ یعنی کہ زبان سے کہتے ہوئے خود شرم آتی ہے کہ ہم مقصد کہاں رہ رہے ہیں، کس کھنڈرات میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو اس کی طرف آپ لوگوں نے کیوں نہیں ابھی تک کیا ہے، جبکہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے اور آپ لوگوں کی کوئی توجہ نہیں ہے، صرف باتیں باتیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جن مسائل پر ہمیں 20 سال پہلے توجہ دینی چاہیے تھی، وہ ان مسائل پر ہم آج گفتگو کر رہے ہیں کہ بھئی گٹر کا ڈھکن لگا دیا جائے۔ مطلب یہ 2023 ہے اور دنیا کہاں پہنچ چکی ہے، اور ہم یہاں پر سوچ رہے ہیں کہ گٹر کا ڈھکن بنائے جائیں، اور ان کے اوپر اس کے لیے بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ لالی پاپ دیے جاتے ہیں کہ میئر صاحب کہتے ہیں کہ میں گٹر کا ڈھکن دے رہا ہوں اور اس کی ایک تقریب ہوگی، اور وہ اس کے اندر سارے شہر کے چیئرمینس کو بلاتے ہیں اور وہ صرف 35 ڈھکن چند لوگوں کے حوالے کر کے اس تقریب کو ختم کرتے ہیں۔ انتہائی شرمناک بات ہے نا کہ ہم ابھی یہ کام بھی پورا نہیں کر سکتے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ کراچی شہر کے اندر بجٹ موجود نہیں ہے، یہی شہر تھا، اسی شہر کے میئر تھے نعمت اللہ خان صاحب، جنہوں نے 2001 میں حلف اٹھایا تو اس وقت شہر کا سٹی گورنمنٹ کا بجٹ تھا 4 ارب روپے، اور 4 سال بعد انہوں نے بجٹ کو 42 ارب تک پہنچایا۔ نہیں، کراچی کے اندر یہ موجود ہے۔ ایک شرمیلا سا سوال ہے، ہم لوگ پچھلے لوگوں کی مثال دیتے ہیں، پچھلے لوگوں کی مثال تو دینی پڑے گی نا، اس کے بعد ہمیں اب موقع ملا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ جی اس کے بعد تو ہمیں اب موقع ملا ہے نا، اب اس موقع کے اندر اختیارات کا کچھ سلسلہ بنے گا جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں نوٹیفیکیشن کا۔ ابھی انہوں نے ٹاؤن چیئرمین کو اختیار بنایا ہے، لیکن ابھی تک اکاؤنٹ کے اندر کوئی جو ڈی ڈی او پاور ہوتی ہے وہ ٹرانسفر نہیں کی۔ جب تک ڈی ڈی او پاور ٹرانسفر نہیں ہوگی تو یہ چھوٹے چھوٹے ترقیاتی اخراجات بھی نہیں کر سکیں گے نا، جو گلی میں ٹف پیور لگانے ہیں، یہ سڑکوں کی استرکاری کرنی ہے، مرمت کرنی ہے، تو یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے اسکل پروجیکٹس ہیں۔ یہ تو اصل چیز تو یہ ہے نا کہ ہمارا تو ریکارڈ یہ ہے کہ ہم کرپشن کے اندر ملوث نہیں ہوتے، اور جو بھی ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے، جو کلیکشن ہوتی ہے ساری، اس کی ایک ایک پائی عوام کے مفاد کے لیے لگائی جاتی ہے۔ جماعت اسلامی کی تاریخ ہے الحمدللہ، تو جیسے ہی یہ چیز آئے گی ہم اسی طرح سے ترقی کا سفر شروع کریں گے جیسے کیا دیکھتے ہیں پہلے کرتے ہیں۔ بلدیاتی نظام اتنا عرصہ ہو گیا ہے، عوام کو کوئی سہولت نہیں ہے، وہ کس کے پاس جائیں، کس سے جا کے اپنے معاملات کو کہیں کہ جی ہمارے یعنی کہ یو سیز میں یا ہمارے علاقے میں یہ معاملات ہیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ تو الیکشن لڑے نہیں، یا بس آپ نے کینڈیڈیٹ ہی نہیں کھڑے کیے تھے بلدیات میں، تو آپ کیا کہیں گے اس سوال؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم نے کینڈیڈیٹ بھی کھڑے کیے اور بہت ساری جگہ پہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہمارا
اطاعت بھی ہے۔ میں آپ کو 2-3-4 مثالیں دیتا ہوں۔ شاہ لطیف ٹان کی جو یوسی ہے اس کا چیئرمین جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ہے، اور جو وائس چیئرمین ہے وہ امین جٹ، وہ مسلم لیگ نون کا شیر کے نشان تھا۔ لیکن چونکہ ہم نے الیکشن سے پہلے کہا کہ کونسلر اس نشان پہ الیکشن لڑیں گے اور چیئرمین اور وائس چیئرمین اس نشان پہ الیکشن لڑیں گے، تو ہم نے ترازو کے نشان پہ الیکشن لڑا اور وہ دونوں جیتے۔ اب بات آتی ہے یہاں کے اختیارات نہیں ہیں۔ یہ بالکل 100% درست بات ہے کہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں نا وہ بیسیکلی گھروں کے لوگ ہوتے ہیں، اس محلے کے، اس گلی کے، اس ایریے کے ریپریزنٹیو ہوتے ہیں۔ اگر ان کے پاس فنڈ ہوگا تو ترقیاتی کام کر سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ پوری کراچی میں جتنے لوگ چیئرمین وائس چیئرمین بنے، سب کوئی ارب پتی کھرب پتی تو ہے نہیں، نہ کروڑ پتی ہیں کہ وہ اپنی جیب سے پیسہ لگائیں گے۔ ان کے پاس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس چلنے کے لیے گاڑی نہیں ہے اپنی، وہ کسی سے سہارا لیتے ہیں، موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں۔ تو اگر ان کو گورنمنٹ بجٹ دیتی تو میں سمجھتا ہوں کام ہوتا۔ اور یہ پاکستان نہیں بلکہ کراچی میں نعمت اللہ ایڈوکیٹ صاحب کے بعد پہلی دفعہ جماعت اسلامی پہ لوگوں نے بہت اعتماد کا اظہار کیا، بہت ووٹ دیے، اور لوگوں نے، نعیم صاحب نے بہت کام کیا۔ میں جماعت اسلامی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت لوگوں کے موٹیویٹ کیا، بہت سارے طالب علموں کو موٹیویٹ کیا، بہت سارے نوجوانوں کا۔ جی میں ایک الگ بات ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کیا بس یہ جو معاملات ہیں کیا اس میں سیاسی نمائندے بھی موجود ہیں جو کہ پچھلی دفعہ تھے اور ابھی تک کوئی معاملات مثلا حل نہیں ہو سکے؟ کیا ان کا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ دیکھیں بلدیاتی اختیارات جو ہے نا، یہ ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے جو خود بخود ایک نظام بن جائے اور یہ چیز چلتی رہے اپنے، جس طرح دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں یا کم از کم ترقی پذیر ممالک ہیں کچھ، ان کے اندر بھی ہوتا ہے۔ چاہے کوئی حکومت بھی آئے، چاہے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کسی کا بھی ہو، یہ بلدیاتی سیٹ اپ اپنی جگہ پر چلتا رہتا ہے، اور عوام کی جو بنیادی سہولیات ہیں، وہ جو مسائل ہیں، ان کا حل جو ہے وہاں پر ان کو ان کے ڈور سٹیپ پر ملتا رہتا ہے۔ آپ جو ہے وہ پڑوسی ملک کی مثال لیں تو بہت اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہاں پر ہم ان چیزوں کو ایسے کر سکتے ہیں۔ اب یہ ملک کے اندر جو اس وقت سیاسی بحران شروع ہو جاتا ہے یا الیکشن کو آگے بڑھانے کی بات شروع ہو جاتی ہے، سیاستدانوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو جاتے ہیں، وہ تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک کیوس پیدا ہوتا ہے، اور اس کیوس کے نتیجے میں نقصان عوام کا ہو رہا ہے۔ نقصان عوام کا ہو رہا ہے، عوامی کا ہے، ظاہر ہے مہنگائی کے اندر وہ پس رہے ہیں۔ میں نے بھی کہا آپ سے کہ عوام یعنی کہ وہ ایک شہری جس کے گھر کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے، کوئی پانی کا مسئلہ ہے یا سیوریج کا مسئلہ ہے، وہ کہاں جا کے شکایت کرے، کس کو کہے جا کے، کس کو درخواست دے جا کے، اور کس سے کہے کہ آپ آ جائیں۔ تو اس کے اندر بھی مقصد یہ ہے کہ وہاں بھی سیاست ہو رہی ہے، وہاں بھی سیاسی چیما گوئیاں ہیں کہ جی اب ہم نہیں کریں گے، اب یہ نمائندے آئیں گے تو وہ کریں گے۔ کیا نظر آتا ہے؟ یہ ساری چیزیں ایک نوٹیفیکیشن سے حل ہو سکتی ہیں۔ اب میں آپ کو مثال دوں واٹر بورڈ کی۔ واٹر بورڈ کو انہوں نے کارپوریشن بنایا، KWSC بنا کر میئر کے انڈر میں کر دیا، لیکن اس کے نیچے جو واٹر بورڈ کا عملہ ہے وہ کس طرح کام کرے گا؟ ٹاؤن چیئرمین اور UC چیئرمین کے اختیارات میں ان کا کون سا عملہ ہوگا اور کون سی مشینیں ہوں گی، اس کے ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیے گئے۔ میں خود اس معاملے کو دیکھتا ہوں، اور واٹر بورڈ کے لوگوں سے ہم جو ہے ملاقات کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کے اندر بھی بہت سارے پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سب جو ہے وہ جماعت اسلامی ہے جو سب کو ساتھ لے کر ساتھ چلا سکتی ہے اور اس کے اندر صلاحیت موجود ہے، لیکن کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو اختیارات کے ذریعے سے منتقل ہونی ہے۔ ہم جو ہے یہاں پہ واٹر بورڈ کے ذریعے سے جو کام کروا سکتے ہیں وہ کرواتے ہیں ہم، کہ گلی محلوں کی سیوریج لائن بلاکیج ہے یا پانی کو پہنچانا ہے، اور بھی بہت سے معاملات ہیں جن کو کہ دیکھنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی جو نمائندے ہیں وہ وہاں پہ جیت کر آئے ہیں تو ان کو وہ کام کرنا چاہیے۔ اگر بجٹ کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کے حوالے سے بات کریں۔ آصف صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ظاہر ہے کام تو نہیں ہو رہا نا، عوامی سطح پہ تو کام نہیں نظر آ رہا۔ میں تو گزارش کروں گا نگراں وزیر اعلیٰ سندھ محترم جسٹس ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر صاحب سے کہ آپ سے حافظ نعیم الرحمان صاحب سے ملیں۔ آپ کے چینل سے توسط سے میں بھی ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مہربانی فرما کر یہ بجٹ کا معاملہ حل کر لیں ان کا، تاکہ بنیادی جو لوگوں کے مسائل ہیں نا وہ حل ہونا شروع ہو جائیں۔ اور جب تک یہ بنیادی معاملات حل نہیں ہوں گے نا،
अब आपको देखिए, काम एक तरफ आसिफ साहब, एक तरफ तो आप देखें लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, दूसरी तरफ ये सहूलत भी नहीं है, तो किससे जाके ये आवाम कहेगी, किससे? ये तो अंदर अंदर लावा मैं पक रहा बिल्कुल होगा। आपकी इस बात को तकवीत देता हूँ कि आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन ये मेरा और आपके इख्तियार में तो है नहीं ना। ये वज़ीर आला सिंध को मैं इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नईम रहमान साहब इसीलिए मिले कि आप मेहरबानी फरमा कर जो हमारी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करें। और मैं समझता हूँ जस्टिस मकबूल बाकर साहब जो है ना, वो बहुत दूरअंदेश इंसान है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी वो इस पर कोई ना कोई अमल दरामद करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अमल दरामद करेंगे। मैं दोबारा आऊँगा आपकी पार्टी की तरफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हम ये देखते हैं कि आपस में बहुत सी नाइत्तफ़ाक़ियाँ हैं, उसकी वजूहात क्या नज़र आती हैं? अगर हम सिंध में देखें तो देखिए, जो लोग पुराने थे उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वो अहमियत नहीं दी, वो दिल बर्दाश्ता हो गए। क्या वजूहात है कि सिंध में आपकी जिस तरह से कैंपेन चलनी चाहिए, जिस तरह से आपका होना चाहिए होल्ड, उस तरह से नज़र नहीं आता? इसकी वजह क्या है? असल में बहुत ये मियाँ साहब के ना होने की वजह? बहुत जी बिल्कुल आसिफ शर्मा साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। असल में सैयद गौस अली शाह साहब के जाने के बाद ना सिंध में मुस्लिम लीग नून को कोई कदावर शख्सियत मिली नहीं। अभी मैं चाय मंगोइयाँ सुन रहा हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले जो सदर होंगे वो बशीर मेमन साहब होंगे, तो हम कहते हैं वो कदावर शख्सियत है, शायद पार्टी के लिए बेहतर हो जाए। असल में जब तक सियासतदान खुद नहीं चाहेगा ना, तो जब तक बाडियाँ बन नहीं सकती, पार्टियों में इख्तलाफ ख़त्म नहीं हो सकता। और इख्तलाफ राय बड़ी पार्टियों में हुस्न की मानद रखता है। छोटे मोटे इख्तलाफ होते रहते हैं, लेकिन हम सब अपने आप को कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के फॉलोवर समझते हैं, और इंशाअल्लाह जब तक जिंदे हैं मुस्लिम लीग का ये सब जलाली परचम हम हाथों में थामे रखेंगे। तो ये कोई इतना बड़ा इख्तलाफ नहीं है। जब कायद तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर के बाद देखेंगे सारे मामला खुद ब खुद निपट जाएंगे, और कुछ तो उससे पहले भी निपट जाएंगे। आज भी मैं एक पोस्ट देख रहा था जिसमें साबिक गवर्नर जो हैं ज़ुबैर खान साहब, उनको सेक्रेटरी जनरल बना रहे हैं, और जो बशीर मेमन साहब हैं उनको सदर बना रहे हैं सिंध का, और अल्लाह करे अगर ये हो जाए तो दोनों फैसले अच्छे हैं। अच्छा, चले देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि हमारे ज़राए तो यही बताते हैं कि काफ़ी सीनियर्स जिन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, बड़ा दिल बर्दाश्त, ऐसा नहीं है। अली अकबर गुजर पुराना आदमी है, मौजूद है। हाजी मोहम्मद अमीन मना पुराना आदमी है, मौजूद है पार्टी में। राना एहसान साहब पुराने आदमी है, पार्टी में मौजूद हैं। शाहिद अराइन साहब, फरोज खान साहब, जाहिद अली शाह साहब, मुनव्वर रज़ा मरहूम अल्लाह उनको जन्नत में जगह के पार्टी में ठीक है। आप इलेक्शंस देखते हैं कि आम इंतखाबात 90 दिन में हो जाएंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। आप क्या कहेंगे सैफ? जी बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि नई हल्काबंदियाँ होने जा रही हैं, और उसका पूरा शेड्यूल भी उन्होंने दिया, जिसका इख्तिताम जो जनवरी में होना था, फिर कुछ उन्होंने 1 महीना कम करके उसको किया, तो 3 महीने से तो ये ऊपर जाने। और उसकी ये नागुज़ीर वजूहात हैं क्योंकि सेंसस हुई है, और सेंसस के मुताबिक नई हल्काबंदियाँ होनी है। सदर पाकिस्तान का भी मामला है कि उन्होंने, सदर पाकिस्तान ने बहरहाल एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो उसकी तो ये कानूनी माहिरीन जवाब देंगे उसकी क्या हैसियत होगी, क्योंकि अच्छा, असल में सदर पाकिस्तान का इख्तियार है नहीं। मोहतरम सदर पाकिस्तान साहब जो कुछ कर रहे हैं ये उनकी स्वाबदीद में आता नहीं है। सदर उस वक्त इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है जब तक निगरान सेटअप ना बना। जब निगरान सेटअप बन जाए तो फिर ये डोर इलेक्शन कमीशन के पास चली जाती है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है कि मैंने इलेक्शन कब कराना है, कैसे कराना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद अदारा है, उसने अपनी शोरियत को मद्देनजर रखते हुए, मेरी बात मुकम्मल होने, इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं अभी तक फाइनल किया कि जी? ये मौसूफ ने बहुत अच्छी बात की कि इलेक्शन कमीशन ने नई हल्काबंदियों की जो बात की है, जो कि कराची की और पाकिस्तान की बल्कि सारी सियासी जमातों की ये राय है कि होना चाहिए। उसमें टाइम लगता है, डोर टू डोर जाना पड़ेगा, इलाके में जाना पड़ेगा, गिनती करनी पड़ेगी, फिर एक लिस्टें बनेंगी और लिस्टें फिर आवेदन किए जाएंगी, उन लिस्टों को लोग चेक करेंगे,
چیک کرنے کے بعد فائنلائز لسٹ بنے گی، پھر اس میں بار کوڈ آئے گا، کیونکہ آنے والے جو الیکشن ہوں گے نا وہ کمپیوٹرائز طریقے سے ہوں گے. اچھا تو ان سب چیزوں آ رہا ہے کہ یہ اور میرے خیال میں الیکشن انشاءاللہ میں اپنی رائے دیتا ہوں پارٹی کی نہیں، میرے نظریے کے مطابق، میرے یہ سوچ کے مطابق انشاءاللہ تعالی الیکشن جو ہوں گے وہ فروری یا مارچ میں ہوں گے 2024 میں. 2024 میں آپ الیکشن دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، میں سیف صاحب آپ کا میں نے اپنی رائے ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے. آصف عباسی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین، آپ نے ہمارے یہ پینلسٹ کی گفتگو سنی. بہت سی باتوں سے پردہ ہٹتا ہے اور وہ بند دروازے جو ہیں وہ یہاں پہ، وہ دریچے یہاں پہ کھل جاتے ہیں. اور آپ نے سمجھا ہوگا، کیونکہ ظاہر یہ سیاسی جماعتیں ہیں، یہ سیاسی جماعت کے نمائندے ہیں، یہ زیادہ باریک بینی سے اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ الیکشنز ہوں گے یا کہ نہیں ہوں گے. لیکن الیکشنز کمیشن نے ابھی تک یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا ہے کہ جی اتنی مدت میں یہ الیکشنز ہو جائیں گے. ابھی صرف ایسے ہی کہا جا رہا ہے، لیکن عوام کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی فیصلہ ہوتا ہے. اب جب الیکشن ہوں گے، کس کی حکومت بنتی ہے، کس کی حکومت نہیں بنتی ہے، تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن چیف آف آرمی ہمارے جناب عاصم منیر صاحب نے جو فیصلے کیے ہیں اور جس طرح سے یہ فیصلے کیے ہیں، وہ نظر آ رہا ہے کہ شاید ملک کے لیے آگے بہت بہترین بے شک. اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وطن پہ، ہمارے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے، اپنا فضل کرے، ہمارا ملک ترقی کرے. اسی کے ساتھ ہی اپنا بہت خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ و ناصر.